بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، میرے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، نبی برحق جناب رسول خدا سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا درود شریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے، یا اسے صرف توجہ ہی سے پڑھنا چاہیے؟ چند دن پہلے ایک بہن نے بھی پوچھا کہ میں گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہوں، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، بیٹھ کے درود پاک نہیں پڑھ سکتی، تو کیا یہ قبول ہو جاتا ہے؟ اللہ والو، اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو۔ یعنی جس بھی مقام پہ ہو، دنیا میں جس بھی مقام پہ ہو، جو بھی کر رہے ہو، درود شریف پڑھو۔ زبان سے درود شریف پڑھنا ہے، پڑھتے جاؤ درود شریف۔ اٹھ رہے ہو تب بھی پڑھو، بیٹھ رہے ہو تب بھی پڑھو، کام کاج کر رہے ہو تب بھی کرو، سفر پہ جا رہے ہو تب بھی پڑھو۔ یعنی غرض کسی بھی حال میں پڑھو، جہاں بھی پڑھو گے، جس بھی حال میں پڑھو گے، درود پاک اللہ کے نبی تک پہنچے گا۔ کیونکہ درود شریف کے الفاظ ہیں، اے اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ یہ ایک دعا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو منہ سے ادا ہوتے ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ ہاں، اگر باوضو پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، سرکار کا تصور کر کے پڑھیں، روضہ رسول کا تصور کر کے پڑھیں، تو نور علی نور ہے۔ اس کی کرامات، اس کے فضائل، اس کے مشاہدات بہترین ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے کام کاج کرتے ہیں کہ سارا دن بیٹھ کے درود شریف نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہم انہیں کہیں گے کہ ہم درود شریف نہ پڑھو بھائی، تم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، درود شریف کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، تم جہاں بھی ہو درود شریف پڑھو، تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اس کا مطلب ہے پھر کسی اور آرگو، کسی اور ضد یا کسی اور بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ پھر اس حدیث پاک سے ایک اور مطلب بھی سامنے آتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اللہ والو غور کرو، مسلمان دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں؟ صرف پاکستان میں تو نہیں ہیں، انڈیا میں بھی ہے، بوسنیا بھی ہے، بہت سے ملکوں میں مسلمان آباد ہیں، اور کئی ایسے غلام ملک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر وہ مسلمان اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں بیٹھ کے اس حدیث کے مطابق درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی دعائیں ان کے ہمراہ ہوگی۔ درود شریف جو ہے نا، اس کا سب سے بہترین فائدہ اور بہترین مشاہدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا رابطہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، تم جہاں بھی ہو درود شریف پڑھو، مجھ تک تمہارا درود شریف پہنچتا ہے۔
یعنی رابطہ رسول قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آخر الزماں سے رابطہ قائم ہو جانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث پاک کے مد میں ایک اور مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ نے خط لکھا، خط کا ایڈریس ہے لاہور کینٹ کا، ہاؤس نمبر 14E، سیکٹر نمبر CS، لاہور کینٹ، فرضی ایک ایڈریس بول رہا ہوں۔ تو اگر اس ایڈریس پہ پلاٹ ہوگا، کوئی نہیں رہتا ہوگا، تو کیا وہ خط اس تک پہنچے گا؟ یا آپ موبائل نمبر سے کال ملاتے ہو، 0336 واٹ ایور کوئی بھی نمبر لکھ لیں، تو اس نمبر پہ اگر وہ نمبر ہی کسی کے پاس نہیں تو کیا کال ملتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اللہ والو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھیج رہے ہیں اور وہ ان کو نہ ملے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے، مجھ تک پہنچتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس دور میں بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مسلمان کسی دور میں بھی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، کسی بھی دور میں بیٹھ کے مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے نا، تو درود شریف آقائے دو جہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تمہارا درود تم جہاں بھی ہوگے مجھ پہ پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر وہ ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ کون کہتا ہے گستاخانہ باتیں؟ اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ مجھ پہ درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ تک درود پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک عاشق رسول کا ایک مشاہدہ ذاتی بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات یہ سوچتے ہوئے سو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا مقام ہے، تو خواب میں دیکھا کہ ہمارے جسم کا رواں رواں یعنی ایک ایک بال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب سوچو کہ جس کے نامہ اعمال میں، جس کے ہر گھنٹے میں ایک بار بھی درود شریف نکل آیا تو شاید قبول کر لیا جائے، تو جس کے نامہ اعمال یا سارے دن میں ایک بار بھی درود شریف نہیں نکلتا، اس کا بال بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے سامنے ہیں، تو ہم کس بات پہ فخر کرتے پھرتے ہیں؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہاں سے ایک چیز اور بھی ملتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو جہاں بھی ہو، تمہارا درود مجھ پہ پہنچتا ہے۔ اب ایک درود پاک پڑھنے والا انسان ہو، ذرا غور سے میری بات سننا، ایک بندہ درود شریف پڑھنے والا ہو، درود شریف پڑھتا ہو، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھو جہاں بھی ہو، تمہارا درود مجھ پہ پہنچتا ہے۔ یعنی جب درود پڑھا جائے گا تو آپ کا درود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال بھی تو جاتے ہوں گے۔
اب ایک طرف درود پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف گالی گلوچ کر رہے ہیں، ایک طرف درود شریف پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف بدنظریہ کر رہے ہیں، ایک طرف درود شریف پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ بتائیں کیا یہ اعمال بد بھی وہاں پہ پیش نہیں کیے جائیں گے؟ تو اللہ والو جب درود شریف پڑھتے ہو نا تو کوشش کیا کرو کہ ان اعمال سے چھٹکارا کرو۔ درود شریف کو اپنی دلوں میں صرف زبان کی نوک پہ نہیں رکھنا، درود شریف کو اپنی روحوں میں داخل کرو۔ درود شریف کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر صورت پڑھو۔ حضرت باغ حسین سرکار فرماتے ہیں کہ درود شریف آج کے دور میں کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ رات کو یا صبح کسی وقت آدھا گھنٹہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ سکے، تو بہتر ہے کھیتوں میں آتے جاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کرو، وہ اوقات بھی ضائع نہ کیا کرو۔ میرے عزیزو، درود شریف پڑھو۔ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہو، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بچے ہو، کچھ بھی ہو، درود شریف پڑھو۔ اور درود شریف کو صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ رسالہ پڑھ رہے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کتاب دیکھ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ تو ٹی وی رہے ہیں لیکن درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ درود شریف تو قبول ہی قبول ہے، لیکن اللہ والو درود شریف کا فائدہ اس وقت ملتا ہے جب آپ درود شریف کے نور کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ سارا دن جیسے مرضی درود پڑھو۔ میرا مشورہ ہے رات کو سونے سے پہلے یا صبح کام کاج پہ جانے سے پہلے کوئی 1000 یا کوئی 500 بار با توجہ کے ساتھ اور باوضو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کر، ان کے جاری و مبارک کا تصور کر کر با ادب نظر جھکا کے درود شریف پڑھ کر دیکھو، بلا شبہ درود شریف کی برکتیں تمہارے دلوں میں نازل ہوں گی۔ درود شریف کی تبلیغ کا کام کرو، اپنے دوستوں کو، آپ کے موبائل میں 100 سے زائد کانٹیکٹس نمبر ہوں گے، لوگوں کو میسیج ڈال دیا کرو درود شریف پڑھو، آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے کیا؟ آج آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ سونے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی ایک درود شریف کا میسیج کر دو۔ اللہ والو قبر میں جا کے ہمیں اس ایک میسیج کی بھی نوعیت سمجھ میں آئے گی۔ درود شریف خود بھی پڑھا کرو اور درود شریف پڑھنے کی دعوت بھی دیا کرو، خود بھی پڑھا کرو، پڑھایا بھی کرو، درود شریف لکھا بھی کرو اور درود شریف لکھوایا بھی کرو۔ ایک دن قبر میں ہماری آنکھ کھلے گی نا تو ہمیں ایک ایک نیکی کا احساس ہوگا کہ اس وقت جو ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ درود شریف پڑھا کرو، آج اس کی فضیلتیں ہیں کہ ہماری قبروں کو روشن و منور کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پہنچایا ہے کہ درود شریف مجھ پر پڑھو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی بلا شبہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے تبسم بھی فرماتے ہیں، اور ان تک ہمارا درود شریف چاہے وہ ہم توجہ سے پڑھیں اور چاہے ہم بے توجہی سے پڑھ لیں، چاہے ہم وضو بے وضو پڑھ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور قبول بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے پاس حوض کوثر پہ بہت سی اقوام ایسی آئیں گی جن کو میں درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی درود شریف پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا امتی مجھ پہ کس درد اور کس محبت سے درود شریف پڑھ رہا ہے۔ وہ تمہیں جانتے بھی ہیں، وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں، وہ تمہارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا، ہم نے درود شریف نہیں پڑھ سکے۔ نہیں اللہ والو، درود شریف خود بھی پڑھا کرو، درود شریف پڑھنے کی دعوت بھی دیا کرو، درود شریف لکھا بھی کرو، درود شریف لکھوایا بھی کرو، دیے سے دیا جلایا کرو۔ میرے عزیزو،
جن لوگوں نے ابھی تک میرے درود شریف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچے۔ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، یہ آپ کی اور میری طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرن، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔